بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شاہد نعیم اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی پہلی کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ دوستو، ہم یہ کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کلاس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ 6 ہفتوں کے اندر ہم آپ کو اس قابل کر دیں کہ آپ ارننگ سٹارٹ کر سکیں۔ اس کے لیے آپ کی دلچسپی بھی چاہیے ہوگی اور آپ کی توجہ بھی چاہیے ہوگی۔ اگر آپ توجہ سے یہ ساری چیزوں کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 6 ہفتوں کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کسی آرڈر لینے کی پوزیشن میں ہوں اور اس آرڈر کو کمپلیٹ کر کے آگے پیسے کمانے کی پوزیشن میں ہوں۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس کو مسلسل محنت اور تھوڑی توجہ سے کریں۔ تو سب سے پہلے ہمیں جس بات کے بارے میں جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیسیکلی ہوتی کیا ہے۔ پہلے تو کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتا، تو میں اس میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھا دوں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہم نے کرنا کیا ہے۔ پہلے تو لفظ غور سے سنیں کہ مارکیٹنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ بھی کسی پروڈکٹ کو، کسی برانڈ کو، کسی بزنس کو، کسی سروس پرووائڈر کو اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، سیل نہیں کرنا۔ ایک چیز ہوتی ہے سیل کرنا، وہ سیلز مین کا کام ہے۔ ایک ہے مارکیٹنگ کا کام ہے کہ آپ کا پیغام دوسروں تک پہنچا دینا۔ فرض کرتے ہیں کوئی ایک واشنگ پاؤڈر ہے، ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہے، وہ مینوفیکچرر بناتا ہے، اس کا کوئی بھی نام ہے، تو اس کا پیغام کس طرح آپ کے پاس پہنچتا ہے؟ اگر اس کی مارکیٹنگ کرنے والے کوئی ایک ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ اخبار میں بھی اشتہار دیتا ہے، ٹی وی میں بھی اشتہار دیتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اشتہار دیتا ہے، تاکہ اس کا پیغام جو ہے وہ پہنچے عوام تک اور عوام اس کو پرچیز کرے۔ لیکن مارکیٹنگ والے کا کام قطعاً نہیں ہوتا کہ وہ کسی چیز کو سیل کرے۔ لہٰذا پہلے اپنا کانسیپٹ یہ کلیئر کر لیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی پروڈکٹ کو آن لائن سیل کر رہے ہوں گے، بلکہ آپ کسی پروڈکٹ کو، کسی برانڈ کو، کسی سروس پرووائڈر سے مراد ہوتا ہے کوئی وکیل ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اس طرح کے کوئی نقشے بناتا ہے یا اس طرح کی کوئی سروسز پرووائڈ کرتا ہے، تو اس کو بھی آپ پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر مارکیٹنگ کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ 2024 کے اندر بالکل بدل چکی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پرانے وقتوں میں پہلے صرف اخبارات ہوا کرتے تھے اور جو بزنس مین تھے وہ اپنے پروڈکٹ کو، چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اخبار میں اشتہار دے دیں۔ تو اخبار میں اشتہار دیتے تھے، جہاں جہاں اخبار جاتی تھی وہاں وہاں ان کا پیغام پہنچتا تھا۔ یہ ٹریڈیشنل طریقہ تھا، پرانا طریقہ تھا۔ تو اس عمل کو کہتے تھے یہ مارکیٹنگ کس طرح کی جا رہی ہے؟ پرنٹ میڈیا کے ذریعے۔ اخبارات کو ہم کہتے ہیں یہ پرنٹ میڈیا ہے۔ تو تھوڑا سا دور چینج ہوا، کچھ عرصہ پہلے ٹی وی آ گیا، کچھ عرصہ سے مراد چند سال پہلے، بہت زیادہ، 1964 میں ٹی وی آیا تھا پاکستان کے اندر، تو 10 سال تک، اگلے 10 سال تک تو کئی گھروں میں ٹی وی نہیں تھا۔ تو یہ تقریباً 80 کی دہائی میں ٹی وی شروع ہوا ہے عام گھروں میں آنا۔ تو پھر یہ 20-30 سال کا عرصہ جو تھا، 40 سال کا عرصہ جو تھا، وہ لوگوں نے ٹرینڈ چینج کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب اخبار لوگ کم پڑھتے ہیں، وہ رات کو خبر نامہ پڑھتے ہیں، خبر نامہ سنتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں یا ریڈیو پہ سنتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے ایڈز کو ریڈیو پہ چلانا شروع کر دیا، اپنے ایڈز کو ٹی وی پہ چلانا شروع، اشتہار چلتے ہیں، ایڈز چلتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو پروموٹ کرنا۔ تو لوگوں نے اپنا رجحان چینج کیا، تو پھر کہاں رجحان آیا؟ مارکیٹنگ ہو گئی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے۔ الیکٹرانک میڈیا میں آپ کا ٹی وی، کیبل وغیرہ شامل تھا۔ اور جیسا کہ پتہ ہے آپ کو کہ چند سال کے اندر ایک ٹرینڈ پھر چینج ہو گیا۔ اب لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے گھر میں بیٹھ کے، جتنے گھر کے فرد ہیں ہر ایک کے پاس تقریباً اپنا موبائل فون ہے۔ وہ گھروں میں بیٹھتے ہیں، کوئی اس صوفے پہ بیٹھا ہے اپنے موبائل فون پہ کام کر رہا ہے، کوئی اس چارپے پہ بیٹھا ہے، کوئی بیڈ پہ بیٹھا ہے، کوئی زمین پہ بیٹھا ہے، لیکن تمام فیملی ممبرس کے ہاتھ میں اپنا اپنا الگ سے موبائل فون ہے یا ٹیبلٹ ہے۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے انٹرٹینمنٹ بھی وہاں سے دیکھتے ہیں، وہ اپنے نیوز بھی وہاں سے دیکھتے ہیں، وہ ٹی وی پروگرامز بھی وہاں سے دیکھتے ہیں، وہ خبریں بھی وہاں سے سنتے ہیں، وہ تجزیے بھی وہاں سے سنتے ہیں۔ اور تمام کے تمام لوگ اب یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام یوز کرتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوشل میڈیا۔ تو جو ہی یہ اتنا ٹرینڈ زیادہ ہو گیا، اور یہ تو بہت زیادہ دن بہ دن آپ کو پتہ ہوتا جا رہا ہے، جس کے پاس موبائل نہیں ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے موبائل فون لے لوں، اور جس کے پاس بٹن والا موبائل فون ہے ابھی بھی، وہ بھی کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے میں ٹچ موبائل لے لوں۔
جب بھی وہ افورڈ کرے گا، جب بھی اس کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ اپنے اس سسٹم کو ضرور پرچیز کرے گا، اور جس کے پاس ہلکا موبائل ہے اس کی کوشش ہے میں اچھا موبائل لے لوں۔ تو یہ ایک دوڑ ہے، اور ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب مارکیٹنگ کا سٹائل بھی چینج ہو گیا ہے۔ وہ پہلے جو اخبارات کے ذریعے مارکیٹنگ کرتے تھے، پھر ٹی وی کے ذریعے مارکیٹنگ کرنا شروع ہو گئے، اور اب انہوں نے اپنا جو سسٹم ہے وہ ٹرانسفر کر دیا آپ کے موبائل پہ، یعنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ یوٹیوب پر جو ہی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو سے پہلے بھی بعض اوقات کچھ ایڈز آ رہے ہوتے ہیں، یا سائڈ پر لیفٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ کچھ ایڈز آ رہے ہوتے ہیں، یا ڈیورنگ ویڈیو جو ہی آپ ویڈیو چلاتے ہیں تو اس کے درمیان بھی ایڈ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کو 5 سیکنڈ کے بعد وہ کہتے ہیں اسکپ کریں۔ تو یہ ایڈ چلنا یہ بھی ایک مارکیٹنگ کا حصہ ہے۔ اسی طرح آپ فیس بک ہر بندہ فیس بک چلا رہا ہے، کچھ فیس بک چلا رہے ہیں، کوئی واٹس ایپ چلا رہے ہیں، کوئی انسٹاگرام چلا رہا ہے۔ تو وہاں بھی جب آپ چلاتے ہیں اس کو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب اسکرول کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کافی سارے ایڈز آ جاتے ہیں۔ وہ ایڈ کیا ہیں؟ وہ ظاہر ہے کمپنیز جو ہیں وہ اپنی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ تک اس کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ ایڈ جو چلتے ہیں یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے، یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک حصہ ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیسیکلی بہت ساری ایک لمبی چوڑی چیزوں کا مجموعہ ہے، جس میں ایس سی او بھی آتی ہے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن کہتے ہیں اس کو، جس میں موبائل مارکیٹنگ بھی آتی ہے، ای میل مارکیٹنگ بھی آتی ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی آتی ہے، اور اس طرح بے شمار چیزیں۔ یہ پورا وسیع ٹاپک ہے، اگر اس پہ ہم بات کرنا شروع کریں تو یہ سالوں لگ سکتے ہیں، اتنا وسیع ٹاپک ہے۔ لیکن ہم نے اس میں سے کیا چیزیں لینی ہیں جو چیز ہمارے پاکستان کے حوالے سے یا ہمارے لیے سوٹیبل ہے، جس سے ہم کم وقت کے اندر چیزوں کو کر سکیں۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے، جاننا تو ہمیں سب کے بارے میں ہے، سب چیزوں کے بارے میں جاننا ہے۔ ہم نے یہ کورس کرنا ہے سارا کا سارا پریکٹیکل، اور پریکٹیکل کرنے کے لیے اس میں آپ کا ساتھ دینا پڑے گا۔ یہاں ہم لائیو پریکٹیکل کیا کریں گے، آج کا صرف میں نے تعارف ہی دینا ہے کہ ہم کرنے کا جا رہے ہیں۔ تو یہاں لائیو پریکٹیکل کیا کریں گے، اور لائیو پریکٹیکل کے دوران میں ہر چیز آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایڈ بنانا کیسے ہے، کون کون سے ٹولز استعمال ہوتے ہیں، اور ایڈ بنانے کے بعد آپ نے فیس بک پر ایڈ چلانا ہے تو کیسے چلانا ہے، آپ نے انسٹاگرام پہ ایڈ چلانا ہے تو کیسے چلانا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو واٹس ایپ پر میسیجز آئیں تو کیسے چلانے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب پر آپ کا ایڈ چلے، گوگل پر آپ کا ایڈ چلے تو وہ کیسے چلے گا۔ یہ سارا کا سارا نظام ہم نے اس کے اندر سیکھنا ہے، اور اس کے اندر چونکہ ہم نے 6 ہفتوں میں یہ کام کرنا ہے تو ہم نے بنانا بھی سیکھنا ہے اور چلانا بھی سیکھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس سلسلے میں یہ کرنا ہے کہ جو ہم یہ وہ میں آپ کو ویڈیوز کی شکل میں پرووائڈ کروں گا، جس کا مقصد صرف آپ کو جاننا ہے چیزوں کو، اور عمل نہیں کرنے کی ضرورت اتنی زیادہ، بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کسی جگہ پہ انٹرویو کے لیے جائیں یا کسی جگہ آپ سے کوئی بات کرے تو آپ کو پتہ ہو کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ لیکن اس کورس کے اندر ہم پیورلی پریکٹیکل کام کریں گے، پیورلی عملی طور پہ کام کریں گے۔ تھیوری کی وہ چیزیں جن کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے اندر، جن کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم کتابی شکل میں اس کو رکھ لیں، تو بس ٹھیک ہے وہ دیکھ لیں گے، لیکن یہاں ہم تو ٹوٹل پریکٹیکل کام کریں گے۔ تو اب ہم نے یہ کرنا یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ایڈ بننا کیسے ہے۔ تو ایڈ بنانے کے لیے جو ہم یہاں پر ٹول استعمال کریں گے اس کا نام ہے کینوا۔ کینوا ایک ایسا ٹول ہے جو انٹرنیٹ پہ فری اویلیبل ہے۔ پہلے یہ کام ہم کرتے تھے فوٹو شاپ کے ذریعے، یا اڈوبی السٹریٹر کے ذریعے، یا کورل ڈرا کے ذریعے، لیکن اب یہ کام سارا ہم کرتے ہیں کینوا میں۔ کینوا کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو اس کو سیکھنا آسان ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں بے شمار ریڈی میڈ بنے بنائے ڈیزائنز ہیں۔ آپ کو صرف اپنا ڈیزائن جو پہلے سے بنا ہوگا سلیکٹ کرنا ہے، آپ اس کے اندر اپنا نام چینج کریں، اپنی آرگنائزیشن کا نام چینج کریں، اور اس کا فون نمبر چینج کریں، ایڈریس چینج کریں، لوگو چینج کریں، اس طرح چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کرنے کے بعد بنا بنایا ڈیزائن آپ کے سامنے ہوگا، آپ اس کو جہاں مرضی یوٹیلائز کریں۔ یہ بہت ہی زبردست ہے، اس کو سیکھنا بھی بہت آسان ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ایک 6ٹھی 7ویں کلاس کا بچہ جو ہے، 5 7 سال کا بچہ جو ہے، وہ بھی اس کو سیکھ سکتا ہے، صرف ڈریگ اینڈ ڈراپ کے ذریعے۔ لیکن راستہ ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ سیکھنا کیسے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سیکھنا آپ کو سکھائیں گے کہ یہ کرنا کیسے ہے۔ نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے کینوا کا اکاؤنٹ ہم نے کیسے بنانا ہے، اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے، اور اس کے اندر ہم ریڈی میڈ ڈیزائنس کے ذریعے کیسے اپنی چیزوں کو بنا سکتے ہیں۔
یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اور یہ اس کے اندر ہفتے 10 دن لگیں گے صرف ہمیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہی کرنا ہے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں، آپ نے اس کو دیکھ کے پریکٹیکل کرنا ہے، پریکٹیکل کر کے اپنے کام مجھے واٹس ایپ کے گروپ کے اندر شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ ہم اس کو مطابق آپ کو چیک کر کے بتا سکیں کہ اس میں آپ نے فلاں غلطی کی ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے، اس کے بعد نیکسٹ جو ہم کام کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے فیس بک کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، کچھ لوگوں کو تو پہلے ہی بنے ہوں گے، وہ بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم بزنس پیج بنانا سکھائیں گے آپ کو، بزنس پیج کی سیٹنگ سکھائیں گے، اس کی جو مکمل سیٹنگ ہے وہ کر کے اس کے اندر ایڈ کیسے چلانا ہے، اور پھر وہ ایڈ آپ نے انسٹاگرام کے ساتھ کیسے لنک کرنا ہے، اپنا پیج انسٹاگرام کے ساتھ کیسے لنک کرنا ہے، یہ سب چیزیں کریں گے۔ اس کو کرنے کے بعد ہم آپ کو لے جائیں گے گوگل اکاؤنٹس کے پاس، گوگل ایڈس کے پاس، سوری، گوگل ایڈس جو ہے اس کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، اس میں پیمنٹ میتھڈ ایسے کیسے ایڈ کرنا ہے، کی ورڈز کیا ہوتے ہیں، کی ورڈز کی ریسرچ کیسے کرتے ہیں، کہاں سے کرتے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ پورا کورس جو ہے اس میں جو 2-3 چیزیں آپ کو بار بار ضرورت پڑے گی، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے ان فیوچر، کیونکہ جب آپ پریکٹیکلی کام کریں گے تو جب جیسے گوگل ایڈز ہے، جب تک آپ اس میں کارڈ وغیرہ کی انٹری نہیں کر لیتے تب تک وہ آپ کو آگے اکاؤنٹ بنانے کی اجازت نہیں دیتا، آپ کو سیکھنے میں مشکل پیش آئے گی، پیسے نہیں لگیں گے، آپ پیسے تبھی لگیں گے جب آپ خود چاہیں گے، لیکن اس کارڈ کا نمبر فیڈ ہونا ضروری ہے۔ اب کارڈ کون سا لگے گا؟ کارڈ آپ کا وہ استعمال ہوگا کہ جس میں انٹرنیشنلی پیمنٹ کے لیے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے، یعنی یہ جو عام آپ کا کسی بھی بینک کا ڈیبٹ کارڈ یا اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے یا کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے، یہ لگ جائے گا، لیکن یا تو اس پہ ویزا کا نشان بنا ہو، ایک برڈ سا بنا ہوتا ہے، وہ لکھا ہو، یا ماسٹر کا نشان ہو، اس طرح کی چیز، یعنی وہ کارڈ جو انٹرنیشنل پیمنٹ کے لیے ایکٹیو ہو۔ بعض اوقات اگر آپ کو 300 روپے بھی پے کرنا ہے فیس بک کو یا گوگل کو، تو آپ کو وہ کارڈ کے ذریعے ہی پے کرنا ہے، اور انٹرنیشنلی پے کرنا ہے تو آپ کے پاس ایکٹیو کارڈ ہونا ضروری ہے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے تقریباً 2 ہفتے، اگر کسی کے پاس کارڈ ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ صرف یہ چیک کر لے کہ کیا آپ کا کارڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل پیمنٹ کے لیے ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے آپ اپنے بینک کی ہیلپ لائن پہ کال کریں، ان سے پوچھیں، اپنے کارڈ کا نمبر وغیرہ بتائیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا کارڈ فیس بک پہ یا گوگل پہ پیمنٹ کے لیے ایکسیپٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو اے ٹی ایم کارڈ بنوا لیں، کوئی اس میں کوئی لمبا چوڑا خرچہ نہیں آتا، 2 ہفتے کا ٹائم ہے، آپ اس کو کر لیں، اس کے بعد آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے علاوہ جو ہمیں چیزوں کسی بھی قسم کی کوئی خاص چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہونا چاہیے اور انٹرنیٹ کا کنیکشن ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے کہ آپ کو سیکھنے میں توجہ دینی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو ضرورت پڑے گی، لہٰذا اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ کے پاس اے ٹی ایم کارڈ نہیں، یا ویزا کارڈ، ماسٹر کارڈ یا کریڈٹ کارڈ نہیں ہے، تو اس کو پلیز اپنے بینک کے ذریعے حاصل کر لیں، یا اگر ہے تو پھر لازمی فون کر کے ہیلپ لائن پہ ان سے پوچھ لیں کہ یہ ایکٹیویٹ ہے انٹرنیشنل پیمنٹ کے لیے، اگر ایکٹیویٹ ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو اس کو ایکٹیویٹ کروا لیں، یہ چیزیں پھر بعد میں آپ کو دشواری پیش آئے گی۔ تو اگر یہ چیزیں آپ ٹائم پہ کر لیں گے تو پھر ہم اس قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم 6 ہفتوں کے اندر ارننگ سٹارٹ کر دیں۔ تو آج صرف میں نے تعارف کروانا تھا کہ ہمارا روڈ میپ کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی بیسیکلی کیا ہے، اور ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا کہ کس چیز کو ہم پہلے کریں گے، کس کو بعد میں کریں گے، اور کون سی چیزیں ہمارے ساتھ اس میں استعمال ہوں گی۔ میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی، اگر آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے نیکسٹ لیسن میں نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔